بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج اسی خبر کا انتظار تھا جس کا اعلان ہو گیا۔ کافی عرصے سے اس خبر کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اس خبر کے متعلق جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھیں اور ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ یہ آرڈر کب ہوگے، یہ تعیناتی کب ہوگی اور یہ خبر جو ہے وہ کب منظر عام پر آئے گی اور جو ہے وہ اس کا کب اعلان ہونا جو ہے وہ طے ہے۔ تو آج اس خبر کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، اس خبر کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس خبر سے جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس خبر کا جو ہے وہ بہت بڑا اثر پڑنے جا رہا ہے۔ جو ہے وہ چیزوں کو پتہ چلے گا کہ کوئی چینج آئی ہے۔ میری مراد آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی طرف سے جو سمری منظور کی گئی ہے پاکستان کے نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کرنے کی منظوری دی گئی اور پھر بعد میں وزارت قانون نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ہم کافی عرصہ سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ سپتمبر بڑا اہم ہے اور سپتمبر میں جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس کا اثر جو ہے وہ کافی چیزوں پر پڑے گا اور کافی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کافی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا۔ آج اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا اور کیونکہ 16 سپتمبر 2023 جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور 17 سپتمبر 2023 کو پاکستان کے سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے عہدے کا حلف لینا ہے اور باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھالنا ہے۔ تو آج جو اعلامیہ جاری ہوا ایوان صدر سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 16 سپتمبر 2023 جب عمر عطا بندیال صاحب اپنی مدت ملازمت ختم کریں گے تو اس دن سے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری جو ہے کی جا رہی ہے اور 17 سپتمبر 2023 کو وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے، یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے۔ اب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے بعض فیصلوں کے حوالے سے جو شہرت رکھتے ہیں جن میں میمو گیٹ کمیشن کا کیس آپ کے سامنے ہے، ثانیہ کوئٹہ انکوائری کمیشن جو ہے 2016 وہ آپ کے سامنے ہے، آرٹیکل 183 کی تجدید کا معاملہ جو ہے وہ جب آیا تو وہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بڑا کلیئر جو ہے ورڈک آیا۔ پھر فیض آباد دھرنا فیصلہ جو ہے 2019 میں وہ آپ کے سامنے ہے، پھر پی سی او ججز کیس جو ہے اور ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی چیزوں کو آپ اگر چھوڑیں یا یہ چھوڑی نہیں جا سکتی، لیکن صرف ایک چیز جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس جب دائر کیا گیا تو ہم نے ایک سٹنگ جج سپریم کورٹ کو اسلام آباد کی سڑکوں پر فائلیں لیے جو ہے وہ مختلف اداروں میں جو ہے وہ پیش ہوتے دیکھا کہ ایک سٹنگ جج جو ہے وہ کبھی ایف بی آر میں جا رہا ہے، ان کی فیملی جا رہی ہے، کبھی کسی ادارے میں جا رہا ہے، کبھی کسی فورم پر جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں اور کبھی کسی فورم پر جو ہے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ان کے پاس جو پراپرٹی ہے، ان کی جو انکم ہے اس کے متعلق جو ہے وہ جو کویشچن کیے گئے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نہ تو اپنے عہدے کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا اور نہ ہی جو ہے وہ اس بات کو مائنڈ کیا کہ ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج جو ہے کسی کو جواب دہ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جج چاہے ریٹائرڈ ہو چاہے سٹنگ جج ہو، وہ اس پر اگر کوئی اس کی ذات پر سوال اٹھائے تو وہ آنسریبل ہے، وہ جواب دہ ہے اور انہوں نے اداروں کو جواب بھی دیا۔ اور ان تمام صورتحال میں جو ہے ان کے ماتھے پر ہم نے کوئی شکن نہیں دیکھا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح
ان کی فیملی جو ہے وہ FBI میں پیش ہوتی تھی. اور پھر سب سے بڑی بات، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے جج ہیں جنہوں نے اپنے ایسٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پر ڈال دیے، پبلک کر دیے. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کو اگر کھولا جائے تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہ تمام ایسٹس جو ہے وہ موجود ہوں گے جو انہوں نے پوری زندگی میں بطور وکیل، بطور جج، بطور جو ہے وہ پاکستانی شہری جو ہے وہ کتنا انہوں نے پیسہ کمایا، ان کے پاس کون سی پراپرٹی ہے، ان کے پاس کون سی گاڑی ہے، ان کی بیرون ملک کی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. یہ تمام تر تفصیلات جو ہے انہوں نے پبلک کر دی اور جو ہے وہ پبلک کو یہ حق دیا کہ وہ کسی سپریم کورٹ کے جج کی پراپرٹی کے معاملات کے دیکھنا چاہیں تو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کھولیں اور اس کو چیک کر لیں. اب جب اس سلسلہ میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے تو اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں اور موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو سپریم کورٹ میں کئی ایسے کیسز موجود ہیں جن پر اعتراض ان فیصلوں پر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا جاتا رہا ہے. میری مراد مختلف ایسے کیسز ہیں جیسے الیکشن کا فیصلہ تھا اور الیکشن پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن کے کیس میں جو بینچ بنانے کا معاملہ تھا اس پہ کس طرح پی ڈی ایم جماعتوں نے اعتراض کیا، اس پر کس طرح جو ہے وہ حکومت نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ان فیصلوں پر، اس بینچ پر، اور کس طرح جو ہے وہ ان ججوں کو جو ہے وہ ان پر اعتراض کیا گیا جن کی آڈیو لیکس آئیں، جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواستیں آئیں، جن کے خلاف جو ہے وہ مختلف شکایات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئیں. لیکن یہ فیصلے ہوئے، فیصلہ 3-5 کا ہو یا 3-4 کا ہو، تو یہ بحث بھی ہم نے دیکھی. اور پھر جو سو موٹو ایکشن لینے کے حوالے سے قانون سازی کی گئی تھی اس کو جو قانون نے تو اپنی شکل اختیار کر لی، قانون کو ایک ٹائم فریم تھا، اس میں جو ہے وہ ایک قانون تو بن گیا، لیکن اس قانون کو بننے سے روکنے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا، جو حکم امتناعی جاری کیا گیا، اس پہ کافی ساری چیزیں سامنے آئیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو جیسے ثاقب نثار صاحب آج بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، ان کے فیصلے جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، افتخار چودھری کے فیصلے جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اور اس کیس میں، اس سو موٹو کیس میں میاں نواز شریف سمیت کئی ایسے لوگ جو ڈسکوالیفائی ہوئے، انہیں اپیل کا حق دینے کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں. تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں آگے چل کے بڑی اور اہمیت اختیار کریں گی. سپتمبر کے بعد چیزیں جو ہے وہ اور کھل کے سامنے آئیں گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جو ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز کیسے کیا جائے گا، ایک نیا دور جو ہے وہ کیسے سپریم کورٹ سے میں آئے گا. ایک جو ہے وہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کا 23 اکتوبر 2024 کو انہوں نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا ہے، یعنی کہ 25 اکتوبر کو 2024 کو. تو سپتمبر 23 اور اکتوبر 24 میں ایک سال سے کچھ تھوڑا سا عرصہ زیادہ جو ہے ان کے پاس ہوگا. اور اس ایک سال میں کیا اصلاحات آئیں گی، کیا ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ جو واقعی جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دلانے میں، لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے میں جو ہے وہ اہمیت اختیار کریں گی. تو عوام کو بھی امید ہے، ہمیں بھی امید ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اصلاحاتی عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. اور جو کئی سالوں سے زیر التوا مقدمات ہیں جن میں لوگوں کے جو ہے وہ معاملات رکے ہوئے ہیں، ان پر کیا فیصلے سامنے آتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی سپتمبر کے بعد جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اور چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آئیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.